اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم یہود کا تذکرہ یعنی ذکر الیہود یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ یہ جو باب ہے یہ جدل پر ہے، یعنی قرآن مجید نے کس طرح ان کے اعتراضات اور ان کی گمراہیوں کو واضح کیا ہے۔ پہلے ہم نے مشرکین کے بارے میں پڑھا تھا، تو آج سے ہم شروع کر رہے ہیں یہود کے حوالے سے۔ آغاز یہاں سے ہے، وَقَدْ كَانَ الْيَهُودُ آمَنُوا بِالتَّوْرَاةِ وَكَانَ مِنْ ضَلَالِهِمْ، اور تحقیق یہود ایمان لائے تھے تورات پر، اور ان کی یہ گمراہیاں تھیں مندرجہ ذیل۔ یہ 8 گمراہیاں یہاں پر بیان کی گئی ہیں، لیکن جو یہ کتاب ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے یہاں پہ 7 بیان کی گئی ہیں، اور اگر ہم چھٹی کو دیکھتے ہیں تو چھٹی میں ہی ہمیں 7ویں گمراہی ملتی ہے سوء الادب کے نام سے، والطعن علیہ، یہ 7ویں ہو جاتی ہے، اور اس طرح جو 7ویں ہیں وہ 8ویں بن جاتی ہے۔ جب ہم وہاں پہ پہنچیں گے تو پھر مزید اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ پہلی جو گمراہی ہے ان کی گمراہیوں میں سے یہود کی، وہ ہے تحریف و احکام التورات، تورات کے احکام میں تحریف کرنا۔ یعنی اگر مختصراً بیان کروں تو تحریف کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 3 صورتیں ہیں تحریف کی۔ ایک تو یہ ہے کہ الفاظ میں رد و بدل کرنا، ایک ہے الفاظ میں زیادتی کرنا، اور ایک ہے الفاظ میں کمی کرنا، یعنی تحریف بالتبدیل اور تحریف بالزیادہ اور تحریف بالنقصان، یہ 3 صورتیں ہیں۔ اچھا، یہاں پہ یہ بیان کرتا چلوں کہ حضرت شاہ ولی اللہ کا جو شمار ہوتا ہے، چونکہ تحریف کی یہ 3 قسمیں میں نے بیان کی، اور تحریف ایک اور حوالے سے تحریف کی 2 قسمیں، یعنی ایک لفظی ہوتی ہے ایک معنوی ہوتی ہے۔ تو جمہور علماء کے نزدیک تو تحریف لفظی اور معنوی دونوں یہود نے کی، نصارہ نے کی۔ خاص طور پر یہود اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں تو اسی کا ہم نام لیں گے۔ یہود نے تحریف لفظی بھی کی اور تحریف معنوی بھی کی، دونوں تحریفات کی۔ یہ جمہور علماء کا یہ نقطہ نظر ہے، یہ مذہب ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ تحریف تو ہوئی ہے لیکن کم ہوئی ہے، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ تحریف لفظی بالکل ہوئی ہی نہیں، صرف تحریف معنوی ہوئی ہے، لفظی نہیں ہوئی۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ یہیں پر ہی اپنی اس بات کی تائید میں حضرت ابن عباس کو پیش کرتے ہیں، ان کے قول کو۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا بڑا یہ اختلاف ہے کہ جمہور علماء اور مسلمان وہ یہ کہتے ہیں کہ تورات میں تحریف لفظی بھی ہوئی، تحریف معنوی بھی ہوئی۔ حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ تحریف لفظی نہیں ہوئی، تحریف معنوی ہوئی ہے۔ کتنا بڑا یہ اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف کے باوجود بھی حضرت شاہ ولی اللہ کی جو عزت ہے اور ان کا جو احترام ہے اس میں کوئی کمی نہیں۔ ہمارے دلوں میں اور علماء کے نزدیک بھی، یعنی یہ ایک علمی اختلاف کی صورت ہمارے سامنے آتی ہے کہ کتنا بڑا اختلاف ہے یہ، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت شاہ ولی اللہ کا جو احترام اور مقام اور مرتبہ ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ تو علمی اختلاف تو ضرور رکھنا چاہیے، لیکن دوسرے کی عزت اور احترام، جو اس کا علم ہے، جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، وہ اپنی جگہ مسلم ہوتا ہے۔ تو یہ ایک صحت مند اختلاف ہے، اور اس سے انسان کا علم بڑھتا ہے، انسان کا، اور انسان کا جو سفر ہے وہ علم کی طرف، ترقی کی طرف جاری رہتا ہے۔
تو یہ 3 قول میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. یعنی ایک یہ ہے کہ تحریف لفظی ہوئی، بہت ہوئی ہے، یہ جمہور علماء کہتے ہیں، اور علامہ ابن تیمیہ کے نزدیک قلیل مقدار، تھوڑی ہوئی ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک تحریف لفظی بالکل نہیں ہوئی، صرف تحریف معنوی ہوئی ہے. اب دیکھیے یہاں پر آج ہم صرف 2 جو گمراہیاں ہیں ان کا ہم مطالعہ کریں گے، اور اسے میں ہی ہمارا وقت مکمل ہو جائے گا. پہلی گمراہی ہے تحریف احکام التوراتی، تورات کے احکام کی تحریف. برابر ہے سواء کان تحریفا لفظیا او تحریفا معنویا، برابر ہے کہ وہ تحریف لفظی ہو یا وہ تحریف معنوی ہو. اب یہ پہلی گمراہی ہمارے سامنے آتی ہے. اچھا، اب تحریف کے بارے میں چاہوں گا کہ کچھ وضاحت میں کر دوں کہ یہ کیا ہوتی ہے اور کس طرح ہوتی ہے اور اس سے سمجھا کیا جاتا ہے، تاکہ یہ بات ہم پہ واضح ہو جائے، اور جب ہم اس کو آگے پڑھیں گے تو ہمیں مزید اس کی سمجھ آئے گی. کیونکہ یہ کتاب اصول تفسیر پر ہے، قرآن مجید پر ہے، تو اس لیے قرآن مجید میں ہی یہ مقامات سارے موجود ہیں کہ جہاں یہود تحریف کرتے تھے، اور قرآن مجید نے مختلف انداز میں اور مختلف ان کی جو شکلیں ہیں تحریف کی، ان کو بیان بھی کر دیا ہے. مثال کے طور پر پہلی تو بات یہ کہ جو تحریف لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، تحریف کا لفظ، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی شے کو، یعنی کسی چیز کو اس کے صحیح سمت سے، صحیح رخ سے اس کو موڑ کر دوسری سمت میں لے کر جانا، یہ اصل میں تحریف ہوتی ہے. کوئی بات ہے، کوئی جملہ ہے، کوئی قائل کی، متکلم کی بات ہے، اس کی بات کو دوسری سمت میں، جو صحیح رخ ہے، صحیح سمت ہے، صحیح بات، اس کو بیان کرنے کے بجائے اس کو دوسری طرف لے کر جانا. اب اس کی کوئی چند قسمیں ہیں، وہ میں بیان کر دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ متکلم کی بات کی جان بوجھ کر، یعنی اس طرح کی تعویل کرنا جو متکلم کے منشا کے خلاف ہو، یعنی متکلم جو کہنا چاہتا ہے بالکل اس کے برعکس بات کو بیان کرنا، برعکس بات کہنا، یہ ایک تحریف کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک جملہ ہے، وہ آپ بولتے ہیں، میں بجائے اس کے کہ آپ کے جملے کو ایز اٹ از لوں، میں اس کو اپنا معنی اور اپنا مفہوم پہنا کر میں اس کو پیش کروں، اور جبکہ آپ کا وہ مقصود بھی نہ ہو، کہنے کا مقصد ہی نہ ہو آپ کا، تو یہ ایک تحریف، یہ صورت قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے. اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی لفظ ہے، اس کی ادائیگی میں، اس کی قرات میں تبدیلی کر دینا، یعنی وہ لفظ کچھ سے کچھ بن جائے. جیسے یہ یہود مربع جو لفظ ہے، اس کو بگاڑ کر یہ مورا کر دیا کرتے تھے یا مریا کر دیا کرتے تھے، یہ دوسری صورت بن جاتی ہے. یعنی مربع آپ دیکھیں کہ اس کو مورا کر دینا، را کو ہی آگے پیچھے کیا نا، تو وہ مروا بن گیا، مورا بن گیا. اور اسی طرح کسی عبارت یا کلام میں اس طریقے سے رد و بدل کرنا، کوئی کمی بیشی کر دینا کہ یہ اس کا جو اصل جو مدعا ہے وہ بالکل مکس اپ ہو کر رہ جائے. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہجرت کا جو واقعہ ہے، اس میں یہود نے اس طرح رد و بدل کر دی، کوئی تعلق خانہ کعبہ سے نہ جڑ سکے، خانہ کعبہ سے کوئی تعلق ان کا قائم نہ ہو سکے حضرت ابراہیم کا. یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے تحریف کا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہجرت کی، آپ جو حضرت اسماعیل کو، حضرت ہاجرہ کو آپ یہاں پر لے کر آئے تھے کہ اور کعبۃ اللہ آپ نے تعمیر کیا، اور آپ کے ساتھ حضرت اسماعیل بھی تھے، تو اس تعلق کو
کاٹنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، تو بالکل ہی اس کی شکل ہی مختلف کر دی۔ اچھا، چوتھا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہے، وہ ایک دو معنی رکھتا ہے، اس لفظ کو یعنی ذو معانی جو لفظ ہے اس کو بالکل ہی سیاق و سباق سے ہٹ کر اس کے بالکل خلاف اس کا معنی کرنا۔ مثال کے طور پر ابن کا جو ترجمہ ہے عربی زبان میں، عبرانی میں، یہ بندہ اور غلام کو بھی کہتے ہیں ابن، لیکن یہود نے اس لفظ کو بیٹے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ بھی ایک تحریف کی صورت بن گئی۔ اور آخری جو شکل ہوتی ہے تحریف کی وہ یہ ہوتی ہے کہ سوالات اتنے اٹھا دیے جائیں کہ ایک واضح بات بھی مبہم ہو کر رہ جائے، اس میں بھی اشکال پیدا ہو جائے۔ یعنی ایک سادہ سی بات ہے، اس کو سادگی سے لینے کے بجائے اور جو ایک مفہوم واضح ہے بالکل، اس کے بجائے اس پر سوالات کرنے، جس طرح وہ گائے کا واقعہ قرآن پاک نے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ایک گائے کو تم ذبح کر دو۔ اب انہوں نے، آپ جانتے ہیں کہ پورا ایک رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا، اور پھر انہوں نے پوچھا کہ جی رنگ کیسا ہو، جی عمر اس کی کیسی ہو، کیا اس کی حیات ہو، کتنے سوالات انہوں نے کر ڈالے۔ حقیقت میں یہ بھی ایک تحریف کی شکل بن جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ایز اٹ از، بس جو آپ کو سمجھ آیا ہے، جو اللہ کا حکم، اللہ کا جو فرمان ہے، اس پر آپ عمل کر دو۔ یہ بھی ایک بدنیتی کی علامت ہے اور حکم سے بھاگنے کا ایک طریقہ ہے کہ جس کو قرآن پاک نے بیان کیا، اور اس کی بنیاد یہی تحریف ہے۔ اب اس پر دیکھیے کہ سب سے پہلی جو بات قرآن پاک نے یہاں پر حضرت شاہ ولی اللہ نے بیان کی ہے کہ تحریف و احکام تورات کی احکام کی تحریف۔ اس کے لیے قرآن مجید کے چند مقامات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ۔ کہ ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان سے عہد لیا تھا، عہد توڑنے کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ جب عہد توڑا گیا تو دل سخت ہو گئے، اور جب دل سخت ہو گئے تو پھر یہ رویہ اختیار کر لیا کہ تحریف کرنے لگے، باتوں میں ہٹانے لگے باتوں کو اس کی جگہ سے، جو کلام کی جگہ ہے اس میں تحریف کرنے لگے۔ جو کلام جس جگہ پہ ہونا چاہیے اس جگہ پہ رکھنے کے بجائے کلام کو پھیرنے لگے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور بھلا دیا حصہ اس سے جو انہیں یاد کروایا گیا۔ اور اسی طرح يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، یہ الفاظ بھی قرآن مجید میں ایک اور مقام پر آئے، یہ بھی ایک تحریف کو یعنی قرآن نے بیان کیا۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحْرِفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ کیا تم توقع کرتے ہو ان لوگوں سے کہ وہ تمہاری مانیں گے بات، کہ جن میں سے ایک فریق نے یسمعون کلام اللہ، اللہ کے کلام کو وہ سنتا ہے پھر اس میں تحریف کر دیتا ہے سمجھنے کے بعد بھی، حالانکہ یہ جانتے ہیں۔ یہ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا پہلی، یعنی تحریف کے بارے میں یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اچھا، اب دوسرا جو ان کا یعنی ان کی جو گمراہی تھی وہ تھی وَكِتْمَانُ آیات التوراتی، تورات کی آیات کو چھپانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون، یہ سورۃ البقرہ میں ہے۔ اور کہ بے شک وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا بینات سے اور ہدایت سے، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضل، جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو اللہ نے انہیں اپنا فضل عطا کیا اس کو چھپاتے ہیں، یعنی تورات کو، آیات کو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب کیوں تم مکس اپ کر دیتے ہو حق کو باطل کے ساتھ،
اور یہ بھی فرمایا ما آتاہم اللہ من فضلی ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلی سورۃ النساء میں، وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور تم حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ یعنی کتمان آیات التورات ہو گیا۔ اب تیسری جو گمراہی ہے وہ ہے وَإِلْحَاقُ مَا لَيْسَ مِنْهَا بِهَا افتراءً مِنْهُمْ، اور تورات کے ساتھ الحاق کرنا ان باتوں کا جو اس میں سے نہیں ہے، اپنی طرف سے گھڑ کر، افتراء منہم، اپنی طرف سے گھڑ کر تورات سے باتوں کو ملا دینا جو اس تورات میں نہیں ہے۔ یہ تیسری بات ہو گئی۔ اب دیکھیے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جو اپنی زبان کو کتاب پڑھتے ہوئے مروڑتا ہے تاکہ تم اس کو کتاب سے سمجھو حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور اللہ پہ وہ جھوٹ باندھتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ یہ جو ہے نا لفظ یعلمون، جانتے ہیں، یہ جہاں پر بھی یہود کا ذکر آیا ساتھ اس لفظ کا ضرور ذکر آیا، یعنی اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جان بوجھ کے یہ کام کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے تو یہ صدیوں سے واقف تھے، ان کو پتا تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنا ہے۔ اور یہ تیسری گمراہی ہوگی جس کو بیان کیا۔ اچھا، اب چوتھی گمراہی دیکھیے وَتَقْصِيرُ فِي تَنْفِيذِ أَحْكَامِهَا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کے نفاذ میں تقصیر کرنا، سستی برتنا، کوتاہی برتنا جان بوجھ کر۔ اب اس کے لیے قرآن پاک نے کہا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ کتنی بڑی بات فرمائی کہ اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور جو ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، تو یہ لوگ کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، یعنی اتنی خوشحالی ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتا اگر یہ تورات اور انجیل پر چلنے والے ہوتے۔ یہ چوتھی بات ہو گئی۔ اور پانچویں ہے والعصبیت الشدیدۃ لدیانتہم، اپنے مذہب کے لیے شدید عصبیت ہونا، یہ ان کی پانچویں گمراہی ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کر رہے ہیں۔ اپنے مذہب کے لیے درست بات پر تو ٹھیک ہے کہ انسان عصبیت اختیار کرتا ہے، اپنی بات پر قائم رہتا ہے جو بات درست ہے، لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ اپنے بنائے ہوئے تصورات جو ان کے اپنے مذہب کے تھے اس کو اس طریقے سے شدت کے ساتھ بیان کرتے کہ اس میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، جو مسلمانوں سے، صحابہ سے متعلق جو بیان کیا گیا تھا اس کا انکار کر دیتے، اس کو نکال دیتے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فارقلیت، آپ کا نام پھر احمد، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے یہ کیا کہ وہاں پر شفیع کا لفظ استعمال کر لیا، یعنی تحریف کر دی لفظی۔ اور پھر یہ ہے کہ تورات میں بیان کیا گیا کہ جو فتح مکہ ہے 10,000 لوگوں کے ساتھ، وہاں پر انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں کر دی، تحریف کر دی۔ جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ایک جو تحریف ہے وہ تبدیلی ہے، ایک تحریف ہے زیادتی، اور ایک تحریف نقصان ہے، یعنی مختلف تحریفات ہیں، 3 قسمیں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر تحریف بزیادہ جس کو ہم کہتے ہیں، زیادتی کی تحریف وہ یہ ہے کہ تعداد اگر 70 ہے تو اس کو 10,70,000 کر دیا، اور اسی طرح نقصان ہے تو یعنی کمی کرنا، کسی بات کو کتاب میں سے نکال دینا، اس کی کمی کر دینا اور تبدیلی کر دینا، یہ آگے کافی اس کے حوالے آئیں گے۔ اب جو پانچویں بات ہے وہ یہ ہے، قرآن پاک نے کہا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہ کہتے ہیں کہ بھئی جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا سوائے ہود اور نصارہ کے۔ یہ ہے عصبیت شدیدہ۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ،
کہ یہ ایک دوسرے کو یہ تہمت لگاتے ہیں کہ بھائی یہود کہتے ہیں کہ نصارہ حق پر نہیں ہے، نصارہ کہتے ہیں بھائی یہود حق پر نہیں ہے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ آپ سے ہرگز یہود و نصارہ خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہیں کریں گے. اچھا، یہ ایک آیت بڑی اہم ہے سورۃ البقرہ کی. قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ. آپ دیکھیے بات، کہتے ہیں کہ کیا تم ان سے وہ باتیں کرتے ہو کہ جو اللہ نے تم پر کھولی، واضح کر دی. یہ تو پھر کیا ہوگا کل قیامت کے دن؟ یہ تو اللہ کے پاس، تمہارے رب کے پاس یہ تو پھر حجت بازی کریں گے، کہیں گے دیکھیں جی ان کو تو پتا تھا دنیا میں کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. یہ تو کل قیامت کے دن اسی بات کو دلیل بنا کر تمہارے خلاف استعمال کریں گے. یہ پانچویں گمراہی ہے کہ جس کو یہاں پر بیان کیا. لیکن یہ بڑا خاص نقطہ ہے، اس پر مزید ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے اس پر، اس لیے کہ ان کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ بس قوم یہود کا فرد ہونا، یہود ہونا یہی کافی ہے بخشش و مغفرت کے لیے. آگے حضرت شاہ ولی اللہ ایک ایک نقطے کو لیں گے، پھر اس کی وضاحت کریں گے، بتائیں گے. تو یہ گمراہی قومیت کی بنیاد پر، قوم ہونے کی بنیاد پر، کہ بس ہم ایک فرد بن گئے، بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہم پسندیدہ ہیں. اور اس کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی قوم، کوئی فرد پسندیدہ بھی ہوتا ہے، محبوب بھی ہوتا ہے، مقرب بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اعمال اور ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو انہوں نے ایمان اور اعمال کو تو منہا کر دیا، نکال دیا. اب صرف اور صرف ایک خاندانی جو ایک عصبیت ہے یا خاندانی ایک عزت اور مقام اور مرتبہ ہے ایک قومی، بس اس کو انہوں نے قائم کر لیا. یہ ان کی اصل گمراہی کی بنیاد بنی. اللہ کا دین کسی فرد کا، کسی قوم کا محتاج تو نہیں ہوتا. اگر آج ہم کمزور مسلمان ہیں، عمل میں اور ایمان میں کمزور ہیں، تو دنیا میں دیکھیں کہاں کہاں سے مسلمان پیدا ہو رہا ہے، مسلمان غیر مسلم لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. یورپ اور امریکہ آپ دیکھ لیں، رشیا دیکھ لیں، کیسی قومیں وہاں سے اٹھ رہی ہیں جو پہلے ہی اچھے اخلاق کی مالک بھی ہیں، ایمانداری سے زندگی گزارتی ہے، بے ایمانی نہیں ہے، کوئی منفی سوچ نہیں ہے. جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ بہت ہی اچھے مسلمان بن جاتے ہیں. تو اسلام میرا اور آپ کا تو محتاج نہیں ہے. یہود کا یہی خیال تھا کہ شاید ہم ہی ہیں سب کچھ سنبھالے ہوئے اللہ کے دین کو، باقی کوئی نہیں ہے. تو وہ ایک قومی اور ایک خاندانی اور ایک نسلی تصور انہوں نے قائم کر لیا تھا. قرآن مجید نے اس کی تردید کی ہے. تو اس لیے ہمیں بھی اس پہ سوچنا چاہیے کہ اصل جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو مانا جائے، اس پر ایمان لایا جائے، اور جیسے اللہ نے وہ دیا اس کو ویسے ہی اختیار کیا جائے. یہ ہے اصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسندیدہ قوم یا پسندیدہ فرد بننے کا ذریعہ، طریقہ. اور چھٹا جو نقطہ ہے، چھٹی گمراہی، وہ ہے استنکار یا استبعاد بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے ہم نے گزشتہ مشرکین کے حوالے سے پڑھا تھا. استبعاد رسالت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو استبعاد، محال خیال کرنا، یہ چھٹی بات ہو گئی. حالانکہ صورتحال کیا ہے ان کی؟ قرآن پاک بیان کرتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں کتاب دی گئی ہے آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. یا یعرفونہ، ہو سے مراد قرآن اگر کتاب بھی ہو تو یعنی اس کتاب کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. بچوں کے معاملے میں انسان کبھی خطا نہیں کر سکتا، بھول چوک نہیں ہو سکتی کہ بھئی یہ میرا ہے یا نہیں ہے. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں اتنا علم تھا. تو یہاں پر تو یہ پھر استبعاد اور استنکار اس طرح کرتے ہیں، تو گویا کہ یہ ایک گمراہی ہے ان کی، اور یہ ضد اور ہٹ درمی اور سرکشی پر مبنی یہ ان کا خیال اور تصور ہے. اب ساتویں جو گمراہی ہے وہ ہے سوء الادب والطعن علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بالنسبت الی الرب تبارک و تعالی ایضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور طعن آپ صلی اللہ علیہ وسلم.
قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں اس حوالے سے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، یہ سورۃ البقرہ میں اے ایمان والو تم راعنا نہ کہو، اس لیے کہ وہ اس میں جو کسرہ ہے اس پر زور دے دیا کرتے تھے، اس کو کھینچ لیا کرتے تھے، جس سے ہو جاتا تھا راعینا، راعی کہتے چرواہا کو. ایک تو یہ یعنی ان کا انداز تھا. یہ تحریف کی آپ دیکھ لیجیے یہ صورت کہ جس میں نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا پہلو نکال لیا کرتے تھے. من الذین ہادوا یحرفون کلمۃ عن مواضعہ، کہ یہودیوں میں سے بعد وہ ہیں کہ جو زبان کو توڑ موڑ کر بیان کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، زبان کو توڑتے ہیں، موڑتے ہیں. یہ یحرفون ہے، تحریف کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور کہتے ہیں ہم نے سنا، اور پھر کہہ دیتے ہیں وَعَصَيْنَا، ہم نے نافرمانی. غیر مسمع، ورائے اسما غیر مسمع، سنو نہ سنایا جائے. اب یہ اس کے دو مطلب نکلتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے ایک محفل میں، ایک مجلس میں جب ہم بیٹھتے ہیں سارے، کوئی شاعر کلام سناتا ہے، کوئی اچھی بات کرتا ہے، کوئی مفکر ہے، کوئی فلسفر ہے، تو ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ذرا سنو، دیکھو کتنا اعلیٰ نکتہ اور خوبصورت بات یہ بیان کر رہا ہے جو کبھی پہلے نہیں سنی گئی. غیر مسمع مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ بات، یہ نکتہ، یہ حکمت کی بات پہلے کبھی نہیں سنی گئی، ذرا سنو. ایک یہ انداز ہے. ایک یہ انداز ہے اسما غیر مسمع. غیر مسمع کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کہ دیکھو کیا کوئی نئی بات بڑی بیان کر رہا ہے اپنی طرف سے، یہ اس میں کیا کوئی ایسی بات ہے کہ جو یہ ہے. ایک یہ انداز بھی ہے بات کہنے کا. یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، آپ کی مجلس میں بیٹھ کر یہ انداز گفتگو وہ اختیار کرتے تھے. یعنی ایک تحقیر کا انداز، ایک تان کا انداز، تشریح کا انداز، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح گستاخی کرتے تھے. وراعنا لیم بالسنتہم، تو اپنی زبانوں کو ذرا ٹیڑھا میڑھا کر کے پھر بولتے راعینا، راعینا کی جگہ راعینا. وطعنا فی الدین، اور دین میں طعن کرتے تھے. اور یہ بھی بیان کی ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں. اب یہ 7ویں گمراہی ہو گئی. اور 8ویں ہے جی وَابْتِلَاؤُهُمْ بِالْبُخْلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الرَّذَائِلِ، اور ان کا مبتلا ہونا بخل میں، حرص میں، اور ان جیسے اور جو گھٹیا اخلاق ہیں، بری خصلتیں اور عادات ہیں. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی قرآن مجید میں بھی اس کو بیان کیا. حضرت شاہ ولی اللہ 8ویں نقطہ کے طور پر، 8ویں گمراہی کے طور پر اس کو بیان کر رہے ہیں. اور اس گمراہی کو آخر میں ہی آنا یہ تھا، اس لیے کہ جب انسان عقیدے میں خراب ہوتا ہے، نظریات میں خرابی آتی ہے، تو اس کی خرابی پھر اوپر سے نیچے تک یعنی اس کے اعمال میں، اس کی عادات میں بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ 8ویں گمراہی اپنے نمبر کے حساب سے بالکل صحیح جگہ پر ہے. اب اس کے بعد آ جائیے بیان التحریف، یعنی اب سب سے پہلا جو نقطہ تھا، پہلی گمراہی، اس کی اب وضاحت کرتے ہیں. فرمایا وقد تحقق لدى الفقیر ان تحریفهم اللفظیہ قد كان في ترجمة التوراة وامثالها لا في اصل التوراة وهو قول ابن عباس رضی اللہ عنہما. کہتے ہیں کہ فقیر کے نزدیک تحقق کا یہ ثابت ہے کہ بے شک ان کی تعریف لفظی تھی، کس میں؟ قد کان فی ترجمۃ التوراۃ وامثالها، تورات کے جو تراجم ہوئے اور اسی طرح کا جو کام تھا، یعنی اصل عبارت نہیں، اصل عبارت کی جگہ یعنی اس کا جو ترجمہ، اس کی تفسیر، تشریح، جو کچھ بھی اس کا ہوا، اس میں تحریف ہوئی. لا فی اصل التوراۃ، تورات کی اصل میں نہیں ہوئی. وَهُوَ قَوْلُ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس قول سے استنباط کرتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ، اس میں کوئی بات اس طرح کی واضح نہیں ہے. یعنی ایک تو
قول ہے حضرت امام بخاری نے نقل کیا ہے کتاب الشہادہ میں، اور اس کے علاوہ ایک دوسرا قول ہے وہ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ کی کتاب، ایک حضرت ابن عباس کا جو اثر آپ کہہ لیجئے وہ نقل کیا ہے۔ لیکن اب یہ واضح نہیں ہے کہ یہ الفاظ جو آگے کہے گئے یہ امام بخاری کے ہیں یا حضرت ابن عباس کے ہیں، یہ واضح نہیں۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ نے حضرت ابن عباس کی طرف اس قول کو منسوب تو کیا ہے، لیکن یہ قول اس طرح واضح نہیں ہے، متحقق نہیں ہے، جس طرح خود حضرت شاہ ولی اللہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تحقق لدى الفقیر، کہ فقیر کے نزدیک یہ متحقق ہے، یہ ثابت ہے اور یہ صحیح ہے، یہ حق ہے۔ اس طرح حضرت ابن عباس کے قول سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال حضرت شاہ ولی اللہ کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے یہاں پر، لیکن یہ جمہور سے ہٹا ہوا نقطہ نظر ہے، اس لیے اس کو تفردات میں شامل کیا جاتا ہے۔ بہرحال وہ ایک عالم ہے، ان کی تحقیق ہے۔ باقی حجت اللہ البالغہ کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اس نقطے پر کہ وہاں پر مزید کیا وضاحت، کیونکہ یہاں پر تو زیادہ وضاحت نہیں کی گئی، لیکن وہاں پر مزید اس وضاحت ہوگی کہ وہاں پر مطالعہ کیا جائے، دیکھا جائے اس کو۔ والتحریف المعنوی، اب تحریف معنوی کی طرف آئے ہیں، فرماتے ہیں ہوا تعویل فاسد بحمل الآیت علی غیر معناہا، کہ تحریف معنوی کیا ہے؟ یہ تعویل فاسد ہے، غلط تعویل ہے، غلط مطلب بیان کرنا ہے، کہ آیت کو محمول کرنا اس کے غیر معنی پر، جو اس کا اصل معنی ہے اس پر نہیں، غیر معنی پر، بتصف و انحراف عن سواء السبیل، بے راہ روی اور انحراف اختیار کرتے ہوئے سیدھے راستے سے۔ اچھا، یہ یہاں پہ میں مختصر سی وضاحت کرتا چلوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابن عباس کے لیے رسول اللہ نے جو دعا فرمائی تھی وہ دعا تھی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، کہ اللہ دین میں اس کو سمجھ عطا کر اور اسے سکھا تاویل۔ تاویل کیا ہے؟ اس سے کلام، دیکھیں تفسیر اکثر طور پر اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ تفسیر کا زیادہ تعلق تو ہوتا ہے مفردات سے، الفاظ کی بحث سے تفسیر کا، اور تاویل جو ہوتی ہے یہ جو کلام ہے اس کا اصل مقصود اور مراد جاننا، اس کی حقیقت کو جاننا، اس کو تاویل کہتے ہیں۔ تفسیر کی یہی بعض اوقات، یعنی کئی علماء نے تفسیر کی یہ بھی تعریف کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو مراد اور مقصود ہے اس کو جاننا، یعنی قرآن مجید کی آیات میں اس کے معنی کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی مراد کو پانے کی کوشش کرنا، اس کو تفسیر کہتے ہیں۔ تفسیر کا مطلب ایک بات کو واضح کرنا، کھول دینا، یہ بھی اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو تاویل یہاں پر تاویل فاسد کا لفظ استعمال کیا، یعنی غلط تاویل کرنا اور اس کو غیر معنی پر، یعنی تاویل فاسد کیا ہے؟ غیر معنی پر معمول کرنا، اور یہ تعریف معنوی ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ بے راہ روی اور انحراف سیدھے راستے سے۔ اب اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ امثلۃ التحریف فی المعنوی، تحریف معنوی کی مثالیں۔ فمن جملۃ ذالک، تمام میں، یعنی اب پہلی مثال دیتے ہیں کہ تمام میں یہ ہے، اللہ تعالی قد بین الفرق بین المتدین الفاسق والکافر الجاحد فی کل ملت، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا متدین فاسق میں اور کافر الجاحد میں، ہر ملت میں۔ یعنی ایک فاسق وہ ہے کہ جو دین کو ماننے والا ہے، مثلا مسلمان ہے، یہودی ہے یا نصرانی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، حضرت مسیح علیہ السلام کے دور میں ماننے والا تو اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، آخرت کو، سب جو مبادیات دین ہے سب پر ایمان لاتا ہے، لیکن فاسق ہے، یعنی خروج عن اطاعت جس کو ہم کہتے ہیں کہ اطاعت سے نکل جانا، وہ یہ بھی کرتا ہے، ہم اس کو فاسق کہتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کو ماننے والا ہے۔
تو یہ متدین فاسق ہے، اور والکافر الجاحد یہ پکا کافر ہے، انکار کرنے والا ہر ملت میں۔ وتوعد الکافر بالخلود فی النار والعذاب العلیم، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعید سنائی ہے، یہ کافر ہے اس کو کہ یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا اور دردناک عذاب میں ہوگا۔ اور وجوز خروج الفاسق من النار بشفاعت الانبیاء، اور تجویز کیا ہے فاسق کا نکلنا کہاں سے؟ آگ سے، انبیاء کی شفاعت کے ذریعے، انبیاء کی شفاعت کے ذریعے آگ سے نکلنا، یعنی آگ ذہن میں رہے کہ آگ سے نکالا جائے گا انبیاء کی شفاعت کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا اگر کوئی ہے تو وہ گناہ گار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، تو سزا پائے گا، تو جنت میں چلا جائے۔ کافر جاہد جو ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس نے دور پایا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہے، اب اگر وہ اس طرح کرتا ہے تو وہ شفاعت انبیاء سے اس کو فائدہ ہوگا، اور وہ پھر جہنم سے نکال کر اس کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ وصرح بذلك في كل دیانة باسم المتدین بتلك الدیانة، اور اس کی وضاحت کر دی ہر دین میں ساتھ اسم متدین کے، ساتھ اس دین کے، یعنی اس بات کی ہر دین میں اس بات کی وضاحت دی گئی کہ جو متدین ہے، جس دین کو ماننے والا ہے، اس دین دور میں موجود ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، اس کو مانتا ہے، تو پھر اس کا معاملہ اسی طرح ہوگا، یعنی شفاعت الانبیاء کے ساتھ۔ فاثبت ذالک، پس ثابت ہوا یہ، فی التورات الیہود والعبریین وفی الانجیل للنصرانیین، پس ثابت ہوا یہ تورات میں یہود کے لیے اور عبریین کے لیے۔ عبرانی، عبری یعنی جو قدیم یہودی ہیں وہ اس سے مراد ہیں، اور یہ عبری ہوں، عبرانی ہوں، اسرائیلی ہوں، یہ سب اس سے مراد یہودی۔ اور انجیل میں نصرانیوں کے لیے، اور قرآن عظیم میں مسلمانوں کے لیے۔ اور ومنات الحکم، اور حکم کا جو مدار، منات پہ میں نے گزشتہ درس میں سیشن میں بات کی تھی کہ منات سے کیا مراد ہے، علت سمجھ لیجئے، حکم کا دار و مدار سمجھ لیجئے، وہ کیا ہے؟ هو الایمان باللہ والیوم الاخر، وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ والایمان بالنبی الذی بعث الیہم، اور ایمان ہے اس نبی پر جو ان کی طرف بھیجا گیا۔ والانقیاد لہ، اور اس کی فرما برداری ہے۔ والعمل بشرائع ملتہ، اور عمل ہے اس کے دین کے قوانین پر۔ والاجتناب عن نواہیہا، اور اجتناب اس ملت کے نواہی سے، جس سے روکا گیا اس سے رکنا۔ لا تخصیص الحکم بفرقۃ من الفرق لذاتہا، نہیں تخصیص حکم کی 7 فرقوں کے، من الفرق لذاتہا، فرقوں میں سے ہر فرقے کے بذاتی ہی، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو احکام بیان ہوئے، ان فرقوں میں سے کسی فرقے کی ذات کے ساتھ خاص کرنا مقصود نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اب جب اللہ نے اپنا دین آپ کو دیا تو اب جو پہلی شریعت ہے وہ منسوخ ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اس سے ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے ہر دور کا انسان صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت کے ساتھ ہی منسلک رہے گا، اس سے یہ مقصود نہیں ہے، اور یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ وہ منسلک رہے گا اور اس کی پابندی کرے گا۔ یہ ایک گمراہی تھی ان کے ہاں کہ انہوں نے اس بات کو یوں سمجھ لیا کہ جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام یا جو ان کے پاس تورات ہے اس پر ایمان نہیں لاتا، یا اس کو من و عن اختیار نہیں کرتا، اور طریقے سے ایمان لا کر اور عمل نہیں کرتا، تو وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، وہ شفاعت کا حقدار نہیں ٹھہرے گا۔ تو یہ ان کے ہاں یہ گمراہی تھی۔
اب اس سے آگے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْيَهُودَ، اب دیکھیے وہی بات جو میں نے کہی، لیکن یہود زعموا، انہوں نے خیال کیا، ان کل من کان یہودیا او عبریا فهو من اہل الجنہ وتخلصه شفاعۃ الانبیاء من العذاب، لیکن انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہر وہ جو یہودی ہے یا عبری ہے وہ اہل جنت سے ہے، وتخلصه شفاعۃ الانبیاء من العذاب، اور شفاعت انبیاء اسے عذاب سے نجات دلائے گی، ولا یمکث فی النار الا ایام معدودات، اور وہ نہیں ٹھہرے گا جہنم میں مگر چند دن، وَإِن لَّمْ يَتَحَقَّقْ ذَلِكَ الْمَنَاطُ، اگرچہ نہ ثابت ہو یہ منات، یہ حکم، یہ دار و مدار، یہ علت نہ بھی ثابت ہو، وَلَمْ يَكُنْ ایمانُهُ بِاللَّهِ تعالیٰ عَلَىٰ وَجْهِ صحیح، اگرچہ اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پہ صحیح طریقے پر نہ ہو، وَلَمْ يُدْرِكْ حِظًّا مِنَ الْإِيمَانِ بِالْآخِرَةِ، اور نہ وہ پائے حصہ ایمان بالآخرت سے، اور نہ ایمان نبی مبعوث جو ان کی طرف مبعوث ہوا ان کی رسالت پر بھی وہ ایمان نہ لائے، پھر بھی وہ جنت میں چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہودی اور عبرانی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، کوئی عبرانی ہے، کوئی بھی ہے، تو رسول اللہ پر ایمان لانا اس کا کوئی شرط نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو یہودی نصرانی، جو یہودی ہے، عبرانی ہے، بعد میں اسی نسبت سے وہ تعلق رکھتا ہے، تو اس پر کوئی لازم نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، یا پھر وہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاتا ہے تو اس پر بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ یہودی ہے، خاندانی نسلی یہودی ہے وہ۔ یہ بس آج ہم یہیں تک ختم کرتے ہیں، یہ 2-3 لائنیں ہیں، اس پر بات مکمل ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد دوسری جو گمراہی یعنی تحریف کے حوالے سے جو دوسری مثال ہوگی وہ پھر ہم آئندہ درس میں پڑھ لیں گے۔ وَهَذَا خَطٌ صَرْفٌ، اور یہ سراسر غلطی ہے، وَجَهْلٌ مَحْضٌ، اور یہ جہل محض ہے۔ وَقَدْ كَشَفَ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ عَظِيمُ هَذِهِ شُبْهَةُ عَلَىٰ أَتَمِّ وَجْهٍ، کہ قرآن مجید نے اس شبہ کو مکمل طور پر کھول کر رکھ دیا اس کو، لما اس لیے انه كان مهيمنا على الكتب السابقہ، کیونکہ قرآن مجید کتب سابقہ پر مہیمن نگران ہے، مبینا بیان کرنے والا ہے، لمواضع الاشکال فیہا، ان مواضع مواقع کو جن میں اشکال ہے۔ فقال تعالی، سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ جس نے برا کمایا اسے اس کی خطائیں، اس کی خطا اس کو گھیر لیں گی، فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، تو یہ آگ والے ہیں، یہ اس میں رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس بات کو بیان کر دیا کہ جو لوگ برے کام کرتے ہیں، برے کردار کے مالک ہیں، تو ان کو بھی عذاب ہوگا۔ بے شک انبیاء کی شفاعت کے ذریعے سے وہ اس عذاب سے نکل جائیں، لیکن عذاب بہرحال پھر بھی ہوگا۔ لیکن ایک شفاعت وہ ہے کہ جو بغیر عذاب کے ہے، اس شفاعت کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر انسان سے کوئی خطا، کوئی غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں، وہ ان خطاؤں سے، غلطیوں سے، گناہوں سے، فسق و فجور سے چمٹا نہیں رہتا، اس کی ساری زندگی اس پر نہیں ہے، تو ایسے شخص کو اللہ سبحانہ و تعالی شفاعت کے ذریعے سے اللہ تعالی معاف فرما دیں گے۔ لیکن وہ شخص کے جو گناہوں میں غلطاں رہا، بالکل اس میں دلدل میں پھنسا رہا، ساری زندگی اس نے اسی طرح گزاری، تو اس کا معاملہ پھر یہی ہے کہ جس کو قرآن نے بیان کیا کہ وہ سزا پائے گا، سزا کے بعد وہ پھر جنت کا حقدار بنے گا۔ لیکن اس کے لیے جیسے بیان کیا کہ پہلے حضرت شاہ ولی اللہ نے کہ ایمان شرط ہے۔ یہیں تک ہم رکھتے ہیں جی، وقت بھی ہمارا یہاں پہ مکمل ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس سے آگے جو نمبر 2 ہے تحریف کے حوالے سے، تحریف مانوی کی جو مثال ہے، وہ انشاءاللہ یہاں سے پھر ہم آئندہ شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب